کچھ ایسے اللہ نے اصول دیے ہیں جو ہر قوم ہر فرد کے لیے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ نے جو تمام انبیاء پہ ان کی قوموں پہ واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، وہ ہے والدین کا احترام. انبیاء علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم و واجب ہے. عزیزان گرامی، جو خود معصوم ہیں، جو پیشوا ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان ائمہ علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم ہے، جبکہ ان کے والدین پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے. جناب امیر کے والد و والدہ پہ بھی ان کی اطاعت واجب و لازم ہے، وہ ان کے بھی امام ہیں، لیکن ان پہ بھی وہ احترام لازم ہے. جب جناب سرور کائنات جناب آمنہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، والدہ گرامی محمد سرور کائنات کی والدہ گرامی، جب آپ قبر مطہر پہ تشریف لے گئے جو مکے اور مدینے کے راستے میں، تو صحابہ کا ایک اعتراض تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، آپ نبی ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ، آپ قبر سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں. کہ تمہیں اندازہ نہیں یہ بی بی کون ہے؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے. یہ میری ماں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. عزیزان گرامی، یہ رشتے ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے اپنے انداز سے کہا ہے کہ ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جس نے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی میرے سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا مخلوق سے. اس نے محبتیں عطا کی ہیں. جب اس نے رشتے بتائے تو اس نے کہا میری محبت کا اگر مظہر دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو. ماں کے دل میں جتنی میں نے محبت ڈالی ہے کسی کے دل میں نہیں، کہ اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی، اللہ فیصلہ سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے، تمام قوموں کے لیے. توجہ ہے مجمع کی؟ تو ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے ماں کے عنوان سے چاہا کہ کچھ مطالب پیش کروں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. قضاء و قدر، قضاء یہاں پہ مراد ہے حتمی فیصلے کو. قضاء حتمی کہتے ہیں کہ جس موت کو ٹالا نہ جا سکتا ہو. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے حبیب، آپ کے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اس کی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے فوراً بعد جو اللہ نے جملہ پیش کیا کہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی. اب یہ عربی کا احسان ہے جسے کہا جاتا ہے حسن سلوک. اس کو اردو میں احسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اردو کا احسان فوقیت کی علامت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی اسے اولویت ہوتی ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے جو احسان کرتا، اور انسان والدین پہ احسان کر نہیں سکتا. جب سوال کیا، میں مطالب پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجمع چلے گا میرے ساتھ ہی نہیں چلے گا. عزیزان گرامی، کسی نے کہا یا رسول اللہ 20 سال سے ماں بیمار ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، چل پھر نہیں سکتی، دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، میں کھانا چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، ہاتھ اس کے زیادہ ہلتے نہیں ہیں، میں لباس بدلاتا ہوں، بہت بوڑھی ہے میری ماں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں اس کو. کہا نہیں، تم حق ادا نہیں کر سکے. یا رسول اللہ کتنا حق ادا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اس نے 9 مہینے شکم میں رکھا تھا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں صرف 9 مہینے، 1 سال بھی نہیں ہوتا، اور 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، اور میں تو صرف شکم میں تھا، جو وہ کھا رہی تھی مجھے مل رہا تھا، میں تو خود چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، وہ چل پھر نہیں سکتی، وجود بڑا ہے ماں کا، میں تو شکم میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، 9 مہینے کا میں نے کیسے بدلہ نہیں دیا؟
20 سال کی خدمت میں. کہا کیونکہ تمہاری نیتوں میں فرق ہے. آدھا مجمع پہنچا, آدھا مجمع نہیں پہنچا. کہا تمہاری نیتوں میں فرق ہے. کہا یا رسول اللہ نیتوں میں کیسے فرق ہے؟ کہا وہ تیری حیات ذہن میں رکھتی تھی, تو موت ذہن میں رکھتا. تو جب خدمت کرتا ہے تو سوچتا ہے یہ مر جائے گی خدمت کر لوں. وہ یہ کہتی تھی پروردگارہ میری زندگی بھی اسے لگا دے, یہ جی لے. کہ نیتوں میں فرق ہے. جب انسان زندگی ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو کچھ اور اجر ہے, اور جب موت ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو اور اجر ہے. نیتوں کا فرق ہے. تو عزیزان گرامی بہت سے نکات ہیں. بہت ایک یعنی کہہ لیں کہ چاہنے والے رسول خدا کے صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں, بہت گنہگار, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. اب سارے صحابہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی توبہ کروانے آئے ہیں, پیغمبر میرے لیے دعا کر دیں. تو رسول خدا نے کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ نہیں پہنچا پایا. کہا بھئی تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تم طولانی سجدوں سے اور نماز سے کوشش کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. جیسے ہی وہ گئے تو فوراً سارے صحابہ یا رسول اللہ وہ آپ سے دعا کروانے آیا ہے کہ گناہ معاف کرا دیجئے, اس کے لیے دعا کر دیجئے گناہ معاف ہو جائے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ؟ اس کے ماں باپ جتنے بھی عظیم ہوں آپ سے تو زیادہ بعظمت نہیں پہنچا پا رہا. نہیں عزیزان گرامی میں جانتا ہوں اس ماحول کے اندر میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, تھوڑی سی توجہ. کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو اس کے ماں باپ بعظمت نہیں ہے, آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میں نے پوچھا. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ دعا کرتے کافی نہیں. کہا اگر اس کے والدین زندہ ہوتے نا تو میں صرف یہ کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر, والدین کی خدمت تیرے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. کہا اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کہتا جا کے خدمت کرتا رہے. کہا اب نہیں ہے تو میں ہی دعا کروں گا اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے. عزیزان گرامی کئی مرتبہ انسان جب والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا, گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. گناہوں کا سب سے بڑا کفارہ تو کہا والدین کی خدمت. کہا یا رسول اللہ اگر والدین نہ ہو تو کہا پھر ایک ہی چارہ ہے, مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو. محمد